بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات جمادہ ہم السلام علیکم۔ ہمارے آج کا لیکچر جو ہے وہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ جنوبی ایشیا سے، جن کے آباء و اجداد وسطی ایشیا سے ہندوستان آئے اور 1857 کے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس جرم کی پاداش میں ان سے جائیدادیں چھین لی گئی اور وہ پھر ملازمت کی طرف آ گئے۔ آپ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بنارس میں گزرا، اس لیے آپ کی ابتدائی تعلیم میٹرک تک بنارس میں ہوئی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ آپ کو ترکی زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کچھ عرصے کے لیے قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، وہاں رہے اور ترکی زبان و ادب کا مطالعہ کیا۔ آپ نے ترکی زبان سے اردو میں ترجمے کیے جو آپ کی شہرت کا باعث بنے۔ ترکی کا ایک مشہور ڈرامہ جس کا نام جنگ و جدل ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے اردو زبان میں کیا اور یہی آپ کی شہرت کا سبب بنا۔ خیالستان آپ کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جس کے زیادہ تر موضوعات بھی ترکی زبان کے خیالات سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا مصنف کا مختصر سا تعارف اور اس کے اہم نکات، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے دے دیے تھے، اسی طرح آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ ابھی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ مصنف کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوست اور دوستی کیا ہے، پھر آپ کو اس مصنف کے اس بات کی سمجھ آئے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے سارے کام خود سر انجام نہیں دے سکتا اور اپنے مختلف کام کے لیے اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کچھ مشورے بھی درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اچھے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور دوستی کر لیتا ہے، کیونکہ ایک اچھے دوست سے بہتر مشورہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ایک مقدس رشتہ ہے جو مشکل حالات میں انسان کو سہارا دیتا ہے۔ سچا اور حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ دوستی میں کبھی بھی ذاتی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے دوست کے بارے میں ادھر ادھر سے معلومات لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دشمن آپ کو اس کے بارے میں غلط بتائیں اور آپ جو ہے ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں۔ دوستی ضرور ہونی چاہیے، لیکن دوستوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے انسان کو دوست بنایا جائے جس کے خیالات آپ سے ملتے ہوں، اور ایسا دوست جو مخلص ہو، جو وقت کا پابند ہو اور جو احساس کے دولت سے مالا مال ہو۔ اس بارے میں حضرت علی کا قول ہے، اپنے برے ہم نشینوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ مصنف سبق کا آغاز جو ہے وہ ایک فقیر سے کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت اظہار کو بیان کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ اپنی رٹی رٹائی اسپیچ دہراتا اور لوگوں سے خیرات لیتا۔ اس کا انداز مجھے اس قدر پسند آیا کہ اس کے الفاظ سننے کے لیے میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک حد تک بہت خوبصورت تھا، لیکن بدمعاشی اور بے حیائی نے اس کے چہرے کی چمک چھین لی تھی۔ وہ پکار رہا تھا، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں۔ اپنی مصیبت ہر ایک سے کہتا ہوں، یقین جانو میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے میرے وطن پہنچا دے۔ مصنف کہتے ہیں
کہ یہ باتیں سن کر فقیر تو آگے چلا گیا، لیکن میں کافی دیر تک اس کے باتوں پر غور کرتا رہا۔ جب میں نے اپنی حالت کا اس سے مقابلہ کیا تو سوائے چند نکات کے اس کو اپنے سے بہتر پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، جبکہ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ مصنف نے اپنے چند دوستوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک ان کے دوست جو ہے وہ احمد مرزا ہے، جن کو بڑبڑیا دوست کہتے ہیں، جو ہے تو نہایت معقول آدمی، لیکن جب بھی آتے ہیں بھونچال کی طرح آتے ہیں اور ان کا سارا کام خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ میں ان کا ایک مضمون نگار دوست ہوں۔ زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور مجھے زور سے گلے لگا کر دباتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ میرے ایک دوسرے دوست محمد تحسین ہے، جو ہر وقت اپنی بیوی بچوں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ آج فلاں بچہ بیمار ہے، آج فلاں بچہ بیمار ہے۔ میرے ایک تیسرے دوست جو کہ لٹریچر کے زیادہ دل دادا ہے، شاکر خان صاحب، ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے کہا کہ یہاں شہر کی شور و غل میں تم لکھنے کا کام نہیں کر سکتے، اس لیے میرے ساتھ میرے گاؤں چلو۔ وہاں لے گئے، لیکن وہاں بھی مجھے کوئی خاص کام نہ کرنا پڑا اور میرے لکھنے کا کام اسی طرح رہ گیا۔ اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں میرے بہت سے دوست ہیں جن سے میں بہت تنگ ہوں۔ یہ میرے سارے مخلص دوست ہیں اور مجھے فائدہ دینا چاہتے ہیں، لیکن الٹا میرا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ صاف صاف کہوں گا کہ مجھے اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھ پر احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ابھی میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں جو آپ کو سبق کا مطالعہ کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ مؤثر کا مطلب ہے اثر کرنے والا، حالت اظہار بری حالت، صدا آواز لفظ بلفظ مکمل طور پر، قسی القلب ظالم بد نصیب بری قسمت والا، غریب الوطن مسافر یا پردیسی، جاہل جٹ گنوار، مفت خوری بغیر پیسوں کے کھانا، بشاشت تازگی حسرت نا امیدی، واسطہ تعلق، ریویو تبصرہ، نحیف و نزار کمزور دبلا پتلا، نفرین نفرت، پہلو کا کانٹا نکلنا یعنی تکلیف جاتی رہنا، خاطر مدارت خاطر تواضع، وہم و گمان خیال، جمع غفیر بہت بڑا گروہ، خیر طلب بھلائی چاہنے والا، بسورنا رونا، سروکار تعلق، پچھاڑ کھا کر گرنا روتے روتے بے ہوش ہو کر گرنا، لونڈی نکرانی، خلقت لوگ، بھونچال زلزلہ، پالیٹکس سیاست، معزز عزت دار، تعارف پیدا کرنا جان پہچان کرنا، مذمت برائی، نچلا نہ بیٹھنا آرام سے نہ بیٹھنا، موافق نہ ہونا راس نہ آنا، شور و شغف شور و غل، مہیا موجود، آراستہ کرنا سجانا، پائیں باغ گھر کے پچھواڑے جو باغ ہو، ماتا ٹنکنا کسی کام کی بد انجامی کے متعلق پہلے سے خبر ہو جانا، ہیلے بہانے جاذب کاغذ سیاہی چوس کاغذ، ربط اللسا بہت تعریف کرنے والا، بادل نخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے، مشغول مصروف، یکسو پوری توجہ سے، احسان فراموش کسی کی نیکی کو بھولنے والا، بوچھاڑ تیز بارش،
محمل بے معنی۔ لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت بچانے والی سوائے اللہ کی۔ دنیا و مافیا، اپنے ارد گرد محظوظ ہونا، لطف اٹھانا، شناسائی، واقفیت۔